پاکستان کرکٹ کی تاریخ ایسے مایہ ناز فاسٹ بالر سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا، چاہے ذکر پنڈی ایکسپریس شعیب اختر کا ہو، یا لیجنڈری کیپٹن عمران خان کا ہو، یا وقار یونس کا ہو، یا پھر سوئنگ کو ایجاد کرنے والے وسیم اکرم کا ہو۔ یہ لسٹ کافی لمبی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی گیند باز دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمینوں پر اپنی دھاک بٹھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ رکھتے تھے۔ 80 اور 90 کی دہائی سے لے کر 2000 کے اوائل تک ان پاکستانی کھلاڑیوں کی ایک الگ ہی پہچان تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلا، پاکستان کے ان تیز گیند بازوں کی داستان بھی بدلتی چلی گئی۔ ایک وہ وقت تھا جب ٹیم ایسے عظیم کھلاڑیوں سے بھری تھی جو کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مگر آج کے دور میں تصویر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حال ہی میں 2026 کے T20 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے اہم گیند باز کچھ خاص نہیں کر پائے۔ یہ مسئلہ صرف اس ایک ٹورنامنٹ کا نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا ہمارے فاسٹ بالروں سے ڈرتی تھی اور آج کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ شہین کی بالنگ کی رفتار میں کافی کمی آ گئی ہے۔ دوسری طرف نسیم اکثر انجری کا شکار رہتے ہیں اور حارث رؤف کو بیٹرز نے مار مار کر رنز مشین بنا دیا ہے، اور باقی فاسٹ بالرز صرف نام کی حد تک ٹیم کا حصہ ہیں۔ ان کی پرفارمنس میدان میں نظر ہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا پاکستان کے فاسٹ بالرز اب ایکسپوز ہو چکے ہیں؟ کیا وہ اب اس قابل ہی نہیں رہے کہ ٹیم کی جیت میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ اور کیا کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو صحیح سے مینج کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ نئے ٹیلنٹ کو سامنے نہیں لایا جا رہا اور ایک طرح سے پاکستان کی ٹیم زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو پیس فیکٹری کا خطاب کیسے ملا۔ یہ 1980 اور 1990 کی دہائی کی بات ہے جب ٹیم کی قیادت عمران خان کر رہے تھے۔ وہ خود ایک خطرناک آل راؤنڈر تھے اور ان کی تیز گیند بازی بھی بہت ڈینجرس تھی۔ لیکن اس دور کے اصل لیجنڈز وسیم اکرم اور وقار یونس تھے۔ ان دونوں نے پاکستان کرکٹ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کوئی بھی بلے باز ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور لوگ وسیم اکرم کو سلطان آف سوئنگ پکارتے تھے۔ ان کے پاس گیند بازی کے کئی ہنر تھے، چاہے وہ پیس ہو، سوئنگ ہو یا یارکرز ہوں۔ ان کے پاس ویرائٹی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ریورس سوئنگ تھا، جس کی وجہ سے آخری اوورز میں انہیں کھیلنا ناممکن ہوتا تھا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد 1990 سے 2000 میں دنیا پر چھانے آئے شعیب اختر، جنہیں لوگ راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے جانتے تھے۔ مسلسل 150 پلس کی رفتار سے گیند پھینکنے کی ان کی صلاحیت انہیں بے حد ڈینجرس بالر بناتی تھی۔ ان کے فوراً بعد محمد عامر، محمد آصف اور سہیل تنویر جیسے ینگسٹرز نے پاکستان کی ٹیم کے اندر قدم رکھا۔ اگر محمد آصف کی بات کریں تو ان کا معیار بالکل ہی الگ تھا۔ وہ ایک الگ درجے کے بالر تھے جن کی لیجنڈز نے بھی تعریف کی۔ محمد آصف جیسا بالر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان کی بالنگ انبلیویبل ہوتی تھی اور سب کو لگتا تھا کہ ان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ لیکن پھر ایک موڑ آتا ہے جب محمد آصف اور محمد عامر کرپشن کے الزامات میں پھنس جاتے ہیں۔ ان دونوں کا نام 2010 کے فکسنگ سکینڈل میں آ جاتا ہے۔ اس بڑی غلطی کی وجہ سے انہیں کئی سال کرکٹ سے دور رہنا پڑا۔ آصف کا کیریئر تو وہیں ختم ہو گیا جبکہ وہ ایک عظیم بالر بن سکتے تھے۔ کنٹینیوسلی اتنے بڑے بالرز جنریٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو پیس فیکٹری کا انتخاب ملا۔ یہ بالر صرف سوئنگ کی وجہ سے ماہر نہیں تھے بلکہ ان کی رفتار بھی کافی خطرناک تھی اور ہر ایک بالر 140 پلس کی رفتار سے گیند کر سکتا تھا۔ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جب نسیم شاہ، شہین شاہ افریدی اور حارث رؤف نے پاکستان کی ٹیم کے اندر قدم رکھا۔ ان سب پلیئر سے امیدیں تھیں کہ یہ اس روایت کو برقرار رکھیں گے اور مخالف ٹیموں میں وہی خوف پیدا کریں گے جو 80 اور 90 کی دہائی میں تھا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ کیا یہ نئی نسل اپنے بڑوں کے معیار کو برقرار رکھ سکے گی؟ اس کا جواب ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ ان تمام نئے گیند بازوں کا آغاز تو شاندار تھا لیکن جو توقعات ان سے تھی وہ ان پر پورا نہیں اتر سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہین شاہ افریدی کی، جو انڈر 19 سے ہی اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ انہیں بہت جلد انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ دے دی گئی۔ شروع میں وہ ایک کلر بالر تھے جو مسلسل 140 پلس کی رفتار اور بہترین کنٹرول کے ساتھ گیند کرتے تھے۔ شہین شاہ افریدی بالنگ سے بہت اچھی سوئنگ کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ بلے باز شہین شاہ افریدی کی بالنگ سے ڈرتے تھے۔ شہین شاہ افریدی نے اپنی ٹیم کو ہر مرحلے میں وکٹ لے کر دی اور شہین شاہ افریدی کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ کا بھی نام ابھرا جنہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں ڈیبیو کیا اور سب کو متاثر کیا۔ نسیم کے پاس بھی وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک بہترین بالر میں ہونی چاہیے۔ شہین اور نسیم بہت جلد پاکستان کے اہم ترین گیند باز بن گئے اور دونوں میں وہ صلاحیت تھی کہ ماضی کی عظمت کو بحال کر سکیں۔
ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے حارث رؤف اور حسن علی بھی موجود تھے۔ حارث نے ٹیپ باز سے آغاز کیا اور اپنی تیز رفتاری اور یارکر سے سب کو حیران کر دیا۔ حسن علی بھی ایک قابل بھروسہ بالر ثابت ہوئے۔ اب پاکستان کا بولنگ اٹیک جتنا اچھا نظر آتا ہے، حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ ان کی کوالٹی پر کوئی شک نہیں، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوا جب پی سی بی نے ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کھلاڑی بار بار زخمی ہونے لگے، رفتار کم ہو گئی اور فارم بھی چلی گئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو ہر چھوٹی سی سیریز میں کھلانا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہو یا زمبابوے کے۔ نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کی بجائے مین بولرز پر سارا بورڈ ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ان کی کارکردگی لوز ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے فٹنس کے مسائل ہے۔ شاہین اور نسیم مسلسل انجری کا شکار رہے، حارث کی فارم بھی خراب ہو گئی اور حسن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ورک لوڈ مینجمنٹ ایک ناکام تجربہ ثابت ہوا۔ بیک اپ بولرز کی کوالٹی بھی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ڈومیسٹک سٹرکچر کمزور ہے۔ اگر کوئی مین بالر زخمی ہوتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شاہین افریدی جو شروع میں ناقابل شکست تھے، 2022 کے بعد بالکل بدل گئے۔ سری لنکا کے خلاف گھٹنے کی تکلیف نے ان کا ردھم تباہ کر کے رکھ دیا۔ T20 ورلڈ کپ انگلینڈ کے فائنل میں شاہین شاہ افریدی کی انجری نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب شاہین شاہ افریدی کی بولنگ سپیڈ 140 سے گر کر 130 پر آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایوریج میں بھی نمایاں فرق نظر آیا ہے۔ شاہین اب اتنی وکٹیں نہیں لے پاتے جتنی پہلے لیتے تھے۔ نسیم شاہ کو بھی 17 سال کی عمر میں کمر کی تکلیف کی وجہ سے طویل عرصہ باہر رہنا پڑا۔ ایشیا کپ 2023 میں کندھے کی انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ میں بھی باہر ہو گئے اور واپسی پر ان کی رفتار اور لائن لینتھ بھی جاتی رہی۔ اب بات کرتے ہیں حارث رؤف کی، جن کا کیریئر 2022 میں ویرات کوہلی سے چھکے کھانے کے بعد زوال کا شکار ہو گیا۔ ان کے پاس سپیڈ تو ہے مگر کنٹرول بالکل نہیں۔ ایشیا کپ میں ان کی خوب پٹائی ہوئی اور انہیں 2026 کے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ یہ کہانی ہر پاکستانی بالر کی ہے، جہاں انجریز اور بد انتظامی نے ٹیلنٹ کو برباد کر دیا۔ پاکستان کو یہ سب BCCI سے سیکھنا چاہیے، جو اپنے کھلاڑیوں کی روٹیشن اور فٹنس کا خیال رکھتا ہے۔ انڈیا کے پاس اتنے بیک اپ بالرز ہیں کہ انڈیا کی تھرڈ کلاس ٹیم بھی کسی کو ہرا سکتی ہے۔ انڈیا نے جسپریت بمراہ جیسے کھلاڑیوں کو بہت احتیاط سے مینج کیا۔ پاکستان میں کوچنگ سٹاف ہر 6 ماہ بعد بدل جاتا ہے، جس سے کھلاڑیوں کو مشکلات ہوتی ہے۔ پاکستان کی پیس فیکٹری اب وہ نہیں رہی، بولرز اب سست اور غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ حریف بلے باز اب ان سے ڈرنے کی بجائے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ بورڈ میں سیاست اور بد انتظامی نے اس فیکٹری کو بھی تالا لگا دیا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستانی بولرز کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی پرفارمنس واپس لا سکیں گے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔